السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ 10 پاکستان اور میں ہوں سعیدہ ارم۔ ناظرین، انسانی ذہن اس کائنات کی شاید سب سے زیادہ حیرت انگیز، سب سے زیادہ تخلیق کرنے والی چیز، اور اس کے ساتھ ہی اپنی پیچیدگی میں، اپنی بناوٹ میں ایک ایسی اللہ کی تخلیق ہے کہ جس کو سمجھنا، کہ جس کو جاننا، جس کے بھید شاید جان سکنا اس کائنات کا مشکل ترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذہن کو بہت ساری صلاحیتیں ایک طرف دی ہیں، ہم اس سے بہت ساری تخلیقات کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کو بڑا آسان کر لیا ہے، انسانی ذہن ہی کا کرشمہ ہے کہ جس کے تھرو آج ہم اتنی ساری ایجادات کرتے ہیں۔ آج ہم شاید اگر آپ کے سامنے یہاں پہ کیمراز کے تھرو موجود ہیں، بات کر رہے ہیں، تو شاید صرف انسانی تخلیق کا، ورنہ شاید اگر ہم کچھ عرصہ پہلے جائیں تو یہ چیزیں ناممکنات میں سے تھی۔ انسانی ذہن کو سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ ایک پہیلی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک علم بھی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ذہن کی الجھنیں یا انسانی ذہن کے جو مسائل ہیں ان میں گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ شاید ہماری مصروف زندگی ہے، شاید ہماری ترجیحات ہیں، شاید ہماری، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب سے دوری ہے۔ یہ تمام تر چیزیں کہیں نہ کہیں آج ہمیں ڈپریشن کی طرف بھی لے کر جا رہی ہیں، آج ہمیں بے یقینی کی طرف بھی لے کر جا رہی ہیں، بہت سارے ہمارے نفسیاتی مسائل کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ اسی موضوع پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضا شہباز، سائیکالوجسٹ ہیں، انسانی ذہن کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ السلام علیکم میم، اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ جیسے ابھی میں نے شروع میں بات کی کہ انسانی ذہن شاید اس کائنات کی سب سے ایک پیچیدہ اور ایک حیرت انگیز بھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی ایجادات ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے ہیں، اور بہت سارے مسائل بھی اسی کی وجہ سے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج ہمارے ذہنی مسائل میں اضافہ ہوا ہے، یا جو دوسری ایک بات کہی جاتی ہے کہ شاید اب ہم لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے اور پہلے اویئرنیس نہیں تھی؟ اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اسی بات کو آگے لے کر بڑھوں گی کہ انسانی ذہن پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے۔ یہ کیوں ہے پیچیدہ ہے؟ کیوں؟ سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو جو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خواص ہمسا کی طرف کے ذریعے دیا گیا ہے۔ کس طرح سے ہم ایک چیز کو چھوتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ 5 وہ ہماری حصے ہیں جن کی وجہ سے ہم کوئی بھی علم کسی بھی چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی وہ علم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتابوں کے ذریعے، وظیفوں کے ذریعے یا پھر پیغمبروں کے ذریعے جو ہم پر نازل کیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہمیں نظر آتا ہے انسان کو بظاہر جو اس فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے۔ اس کے علاوہ مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیشن ہے، ٹیلی پیتھی ہے، یہ چیزیں کمپلیکس ہو جاتی ہیں، اس میں ہر انسان نہیں جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ رہی بات کہ انسانی ذہن کو پڑھنا اتنا مشکل کیوں ہے، کیونکہ آپ کی باڈی میں جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں بلڈ آتا ہے، کوئی بھی چیز، کچھ بھی زخم ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، فوراً سے دیکھ لیتے ہیں اور آپ اس کو جج کر کے اس کے مطابق آپ اس کو حل کر لیتے ہیں۔ بالکل، اس کا علاج سوال یہ ہے کہ ذہنی بیماریاں جب معاملہ ذہن پر آتا ہے تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلا ہمیں یہاں پہ عوامل جو ہمیں نظر آتے ہیں اس میں پہلی چیز تو ہمیں یہی نظر آ گئی نا کہ ذہن کو ہم دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک انسان کو دوسرے انسان سے جب تک وہ بات نہیں کرے گا، اپنے دل کی بات بولے گا نہیں، راز نہیں کھولے گا، ہم اس وقت تک اس چیز کو نہیں جان سکتے۔ لیکن میم ہم ساتھ میں یہاں پہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، جب آپ بولیں گے، جب بات کریں گے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم خود انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں اپنی ذہنی کیفیات کو، اپنے جذبات کو۔ ہم بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک آپ کو رونا آ جاتا ہے اور آپ نہیں جان پاتے کہ آپ کو کیوں رونا آ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ تو مطلب آپ بات تو تب کریں گے جب آپ خود جان سکیں گے، لیکن مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ خود انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ ہسٹری میں دیکھا جائے تو بہترین ماہر نفسیات ہیں سگمنڈ فرائڈ، انہوں نے اس چیز کو لاشعور کا نام دیا کہ ہماری بہت ساری پریشانیاں جو ہم اپنے ساتھ بھی جن پہ بات نہیں کرتے وہ ہمارے شعور کی بجائے لاشعور میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، ایک شعور ہے، ایک لاشعور ہے۔ شعور وہ ہے جو آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، ہم اس طرح سے سیٹ پہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے شعور میں ہے، یہ ہمیں سب یاد ہے۔ لیکن وہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بار بار ایک چیز یاد بھی نہیں آتی، پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لاشعور میں کوئی نہ کوئی خوف، کوئی نہ کوئی ڈپریشن کی وجہ چھپی ہوتی ہے جس کو ہم خود فائنڈ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہی وہ مقام آ جاتا ہے جب ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ماہر نفسیات اور سماجی کارکنوں کا رول یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے، اس چیز کو آبزرو کیا جائے، انسان کی ہسٹری کو دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے کیا کیا اس کے غم چھپے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہے، اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو ہم اس کے ساتھ کریں تاکہ وہ دوسری طرف جو ہے اپنی
رجحان کو لے کر آئے اور اس کی جو لاشعوری پرابلمز ہیں ان کو شعور پہ لے کر آئے. اور میڈم جو ہم لوگوں نے ابھی شروع میں بات کی کہ کیا واقعی آج ہمارے جو ذہنی مسائل ہیں, یہ ڈپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, انزائٹی کی بات کرتے ہیں, اسٹریس کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ موجودہ دور کی پیداوار ہیں؟ کیا واقعی جب ہم اپنے والدین سے بات کریں گے, اپنے بزرگوں سے بات کریں گے, تو وہ تو کہتے ہیں کون سی انزائٹی, کون سی, یہ تو بس نئے دور کی جو ہیں وہ آپ لوگوں کی, ہم لوگوں کو تو نہیں ہوتی تھی. تو کیا واقعی ماضی میں کیا لائف سٹائل کی وجہ سے واقعی ایسا تھا کہ ذہنی مسائل نہیں تھے, اور یہ جدید دور اور ہماری مصروف زندگی کی پیداوار ہے؟ اچھا دیکھیں, ذہنی مسائل یا مسائل, کوئی بھی زمانہ کہتے ہیں نہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے. اس زمانے میں یا لوگ اچھے ہوتے ہیں یا لوگ برے ہوتے ہیں یا ان کے اعمال ہوتے ہیں. جو ہمارا ڈپریشن, جو اسٹریس, جو انگزائٹی ہے, یہ فی زمانہ سے ہی چلی آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت کمیونیکیٹ نہیں ہوتے تھے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اب یہ چیزیں بڑی ہیں, کیوں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ماڈرن دور ہے. اگر آج ہم بات کریں کووڈ-19 کی, اس کی ایگزامپل لیں تو اب ہر طرف کووڈ-19 ہے. آپ واٹس ایپ کھولتے ہو, فیس بک کھولتے ہو, سوشل میڈیا کھولتے ہو, آپ ٹی وی کھول رہے ہو, آپ ویسے کسی سے بات کریں کووڈ-19 کو, ایک ہی بات جو ہے وہ مسلسل بار بار لوگوں کے ذہن پہ چڑھی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی نیشنل, کوئی بھی ہمارا جو ہوتا ہے نا نیچرل ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے, جیسا کہ سیلاب ہے, زلزلہ ہے, اس کو لوگ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور لوگ فزیکل الرٹ ہو جاتے ہیں. اب کووڈ-19 یہ وبا, یہ وہ وبا ہے جو نظر نہیں آ رہی. اب لوگ فزیکل الرٹ ہونے کی بجائے مینٹلی زیادہ الرٹ ہیں. ہر شخص شوق میں ہے کہ کب اچھی خبر ملے کہ اس کی ویکسینیشن ریڈی ہو گئی, یا کب کوئی بری خبر ملے کہ ابھی اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ. تو ہمارا مائنڈ, ہمارا برین اس ٹائم اوور ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. اور اس ٹائم اگر ہم ڈپریشن کی مین وجہ یا انگزائٹی کی بیسیکلی مین وجہ دیکھیں تو اس ٹائم جو اس زمانہ میں ہے وہ کووڈ-19 ہے. ہر شخص اس کی بات کر رہا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا, جیسے بھی آپ نے بات کی, ہم جب میڈیا کو اوپن کرتے ہیں یا ہم سوشل میڈیا کو اوپن کرتے ہیں, ایک ہی چیز, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں, ابھی تو خیر کووڈ-19 ایک انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں عالمی وبا کے طور پہ ہمارے سامنے آ گیا, اس سے تو انکار موجود. لیکن کیا رول ہے ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا کا؟ کیا یہ بھی ہماری ڈپریشن اور انزائٹی کو بڑھانے میں, اسٹریس کو بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ روزمرہ زندگی میں حادثات پہلے بھی ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اخبار اٹھائیں, آپ کو کوئی ایسی خبر ملے, جب آپ ٹی وی کھولیں یا سوشل میڈیا کھولیں, آپ کو اسی طرح کی بیڈ نیوز, تو کیا یہ امپیکٹ کرتی ہیں ہمارے ذہن کو؟ ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو بنی نوع انسان نے غاروں سے, جنگلوں سے, کہاں پر ترقی کرتے کرتے ٹاؤنز بنائے, شہر بنائے, ایک ماڈرن ورلڈ میں. اب پوری طرح سے پوری دنیا آرٹیفیشل بن چکی. ہر چیز, سوشل میڈیا کا دور, ماڈرن دور, ہمیں اس چیز پہ بڑا فخر ہے کہ ہم لوگوں نے نیچرل سے ہم نے ہر چیز کو ان نیچرل کر لیا. اور کس طرح سے قدرت نے ہمیں اس ٹائم یہ بریک دیا, اور ہم کس طرح سے جب بھی ہم سوشل میڈیا پہ, بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی, ایک تو خوشی ہے کہ دور ہے علم کا, ہر چیز کو آپ 2 منٹ میں تحقیق کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ 21ویں صدی دور ہے افواہوں کا, دور ہے کہ جھوٹ سننے اور سنانے کا. اب ہمیں شوق بن چکا ہے کہ ہم نے ایک چیز سنی ہے, اس کی تحقیق کیے بنا ہم نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. کتنے میسیجز ہمیں دن میں سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, کتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں, کیا ہم نے کبھی تحقیق کی ہے کہ وہ اس میں کتنی ریئلٹی ہے, اور ہم اس کو بنا تحقیق کیے, بنا چیز کے اس کو ہم نے ذہن میں ڈال لیا, چاہے وہ کوڑا کرکٹ ہے چاہے جو بھی, اور اس کے امپیکٹس ہماری باڈی پہ آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائے. تو آف کورس ایک پرابلم ہے, ایک جو جینوئن پرابلم ہے, میں نہیں کہتی. اب دیکھیں, لوگ 2 طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ کووڈ-19 نہیں ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ ہے. ہمیں ایکسٹریمزم کی عادت ہے, ہم شدت پسند ہے, ہم شروع سے شدت, اور برے صغیر میں تو کچھ لوگ زیادہ ہی شدت پسند ہے. ایک شخص نے کہہ دیا کہ کووڈ-19 نہیں ہے, وہ بنا کسی کیئر کرے, بنا ماسک پہنے ہوئے پھر رہا ہے. اور دوسرے شخص نے کیا کہہ دیا کہ کووڈ-19 ہے, تو اس نے پوری طرح سے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا, وہ نارمل بھی وہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہا. ہمیں اس شدت پسندی کو چھوڑنا ہوگا, ہمیں نارمل آ کے کیئر کر کے, اس چیز پہ یقین کر کے کہ اگر ایک چیز ہے تو ہمیں اس سے بچنا بھی ہے, اللہ پہ یقین کر کے ہمیں اس چیز کی طرف آنا ہوگا. لیکن ہم ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں, اس وجہ سے ڈپریشن بڑھ رہا ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ اگر سچائی کا دور ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ افواہوں کا دور بھی ہے کہ ہم کسی چیز کو بنا اس کی تحقیق کیے اس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے سر کو بری طرح سے ڈیمیج کرتا ہے, مائنڈ کو, باڈی کو, دونوں کی, ہماری صحت کو ڈیمیج کرتا ہے. بالکل میم, جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, یہ ایک بات تو ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ ہر انسان کو آزادی حاصل ہے. آزادی اظہار رائے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا شاید اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے. ایک انسان کیسے اس میں سے صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکتا ہے, اور کیسے ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے؟
نمبر 1 تو یہ کہ 24/7 سوشل میڈیا یا موبائل فون کو استعمال کرنا ہی غلط ہے. آپ کچھ گھنٹے رکھیں اس کے لیے, اور کچھ ایسی ویب سائٹ جو اتھینٹک ہیں. دیکھیں جب آپ اس رستے پہ چلے جاتے ہیں, سچائی اور جھوٹ کی تلاش میں نکلتے ہیں, تو آپ کو سچے لوگ بھی ملیں گے. میں نہیں کہتی کہ ہر طرف برائی ہے, ہر طرف سوشل میڈیا ایک بلیسنگ بھی ہے, بہت اچھے لوگ ہیں ابھی بھی جو کووڈ-19 یا اس کے علاوہ جتنے بھی پرابلمز ہیں, ہمارے ریلیجیس پرابلمز بھی ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنے کے بنا بھی بات کر رہے ہیں, ان کو سنا جائے. اور یہ تو انسان میں ایک چھٹی حص ہوتی ہے, ایک سینسر ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر اس کو نہیں بھی پتا تو ایٹ لیسٹ وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں اس کی اتھینٹک جو اس میں چیزیں ہیں اس میں سے نکال کے ان پر یقین کرے, نہ کہ وہ ان پہ جو میننگ لیس چیزیں اور ایسی چیزیں جو ڈپریشن دے رہی ہیں, ایسی چیزیں جو بلا, جیسا کہ فار ایگزامپل کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کسی کے گھر میں کیا فتنہ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس کے گھر میں جا کر جھانکنے کی کہ اس کے گھر میں یہ فتنہ ہے, اگر ہم اس میں کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کسی کی کر لڑائی میں, سکتے. تو اٹ مینس کہ ہم اپنے آپ کو خود نیگیٹو کر رہے ہیں. اور ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اب دور یہ آ گیا کہ اب ہمیں, کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے, اب ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا لمیٹڈ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی لمیٹیشنز اور باؤنڈریز طے کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا ڈومین یہاں تک ہے. جیسا کہ اگر میں ماہر نفسیات ہوں تو میرا ڈومین یہ ہے کہ مجھے نفسیات پہ میں تحقیق کروں, میڈیکلی میں دوسری چیزوں پہ, دوسرے شعبوں پہ بھی میں ان کے بارے میں علم حاصل کر سکتی ہوں, لیکن شاید میں اتھینٹک اس کے بارے میں اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک میں پوری اس پہ تحقیق نہیں کروں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر, اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اپنی حفاظت کریں, اپنے جو ہماری مطلب جہاں تک ہمارا کام ہے ہم اس پہ رکھیں, اور بلا وجہ فضول میں تجسس, لوگوں کی باتوں میں تجسس, یا بلا وجہ فلاں ویب سائٹ میں کیا کہا جا رہا ہے, فلاں سیلیبریٹی کے ساتھ کیا ہو گیا, فلاں کے ساتھ کیا ہوگا, اس میں سوائے ڈپریشن کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا میم, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ بھی بڑی تعداد میں سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری گیمز ایسی آ چکی ہیں اب جو کہ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ خودکشی کے رجحان کو بھی فروغ دے رہی ہیں, بچوں میں ایکسٹریمزم کے اور جو تشدد رویے ہیں ان کو فروغ دے رہی ہیں. کیسے ہم یہ جو امپیکٹس ہیں ہم جان سکتے ہیں, والدین بھی عام آدمی بھی, کہ یہ جو چیز ہے یہ ڈینجرس ہے اور مجھے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے, اور کون سی چیز ہے جو کہ اتنی اچھی ہے کہ ہم اس کو اپنے بچوں کے لیے یا خود اپنے لیے بھی الاؤ کر سکتے ہیں. دیکھیے انسانی نفسیات کو اگر دیکھا جائے نا, تو وہ جس چیز کو دیکھتی ہے, جس چیز کو سنتی ہے, اس کے اثرات اس پر زیادہ ہوتے ہیں. لا آف اٹریکشن ایک ورڈ ہے, ہم جن تھاٹس کو ہم زیادہ سوچیں گے, جن چیزوں کو ہم زیادہ, جن لوگوں میں رہیں گے, جن چیزوں میں ہم زیادہ رہیں گے, ہم وہی چیزیں ہمیں اٹریکٹ کریں گی, اور آہستہ آہستہ ہمارے ایکشنز اور ریئیکشنز ویسے ہی ہو جائیں گے. ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے, اگر بچوں کے حوالے سے یہ بات کہ ماہرین کہتے ہیں کہ جو 7 سے 10 سال کی عمر ہوتی ہے بچے کی, وہ اس کا مائنڈ ٹوٹل ایک بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, اس پہ جو لکھنا چاہے اس کا ماحول لکھے گا, یا اس کے ماں باپ لکھیں گے, یا اس کے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے وہ لکھا جائے گا. اگر ہم ایسی عمر میں بچوں کو ایگریسو گیمز جس میں وائلنس ہے, جس میں بہت زیادہ تشدد ہے, ان کا ایکسپوجر دے دیں گے, تو بچوں کے لیے وہ چیز بہت, اس کا اسٹیمولس, اس کا لیول بہت چھوٹا ہو جائے گا, اور ان کے لیے چیزیں بہت نارمل ہو جائیں گی. ان کا ریئلٹی بیس میں ریئیکشن ویسا آ جائے گا, ان میں ایگریشن آٹومیٹکلی پروڈیوس ہوگا, کیونکہ وہ اس کو چیز کو دیکھ رہے ہیں, اس کو سن رہے ہیں. انہوں نے جب ہم نے ایک چیز کو دیکھ لیا, سن لیا, تو ہم نے اس چیز کو عام کر دیا. جیسا کہ ہم جب ماہرین نفسیات جو ہیں بچوں کو یا والدین کو جب تربیت جیسے سیشن دیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو مت ایسی جگہوں پہ بیٹھنے دیں جہاں پر کوئی ابیوزو لینگویج یوز کر رہا ہے, جہاں پر تشدد ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے چھوٹے ذہن پہ اسی چیز کو کاپی پیسٹ کر لیا جائے گا, اور وہ بڑے ہو کر وہی چیز کریں گے. یہی وجہ کہ تحقیق آج کل اب بتا رہی ہے, ریسنٹ سائنٹیفک ریسرچز بتا رہی ہیں کہ وائلنس بچوں میں زیادہ کریٹ ہو رہا ہے, یہ کیونکہ وہ اس کو میررنگ کر رہے ہیں, اس کو باقاعدہ دیکھ کر سیکھ رہے ہیں, ماڈلنگ کر رہے ہیں. رہی بات اس کے حل کی, تو ہمیں ویب سائٹس کو فلٹر کرنا چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ بھی, گورنمنٹ کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایسی چیزوں کو بلاک کیا جائے. والدین جہاں تک ہو سکے بچوں کو آگاہی دیں اور ایسی چیزوں کا ایکسپوجر نہ ہونے دیں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ اور پبلک دونوں مل کر اس چیز کو کریں, اور این جی اوز وغیرہ بھی سب مل کر جب اس چیز کو کریں گے تبھی یہ مسئلے کا حل ہوگا, ایک یا دو فرد کے کرنے سے نہیں ہو سکتا. اچھا میم, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے شیئرنگ کے حوالے سے بھی, ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک پورا ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے, ہماری سوشل لائف, ہماری پروفیشنل لائف برے طریقے سے ڈسٹرب ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈپریشن کا کسی نہ کسی حد تک لیول جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو پوری سینیریو, یہ سچویشن پچھلے ہم 5-6 ماہ سے دیکھ رہے ہیں, اس نے انسانی ذہن کو, اور خصوصی طور پہ ہمارے ترقی پذیر معاشروں میں انسانی ذہن پر کتنا اثر ڈالا ہے؟
دیکھیں اگر اس کو میں سمپلی ایک لفظ میں کہوں تو اس ٹائم دنیا جو ہے, پوری دنیا اس ٹائم شاکنگ کنڈیشن میں ہے, مینٹل الرٹنس کی انتہا ہوئی ہوئی ہے. ماہرین دنیا کی حیرانی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں. مطلب کس طرح سے دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان نے کس طرح سے غاروں کے, وہ میں بات کر رہی ہوں کہ جنگلوں سے سفر طے کرتے کرتے بڑی مشکل سے, اگر 21ویں صدی میں کہتے ہیں کہ امپائر کھڑا کیا ہے, تو دنیا نیچرل سے ان نیچرل ہر چیز آرٹیفیشیل ہوگی. پارٹیز, گیدرنگز, یہ سب کچھ, یہ جس طرح سے اب دنیا میں اب جس طرح سے بریک لگا ہے, اب اس طرح سے دنیا جو ہے وہ ان نیچرل طریقے میں ہے. اب دنیا شاکڈ ہے. بزنس مین اس چیز کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ ایک ایسا وار جو نظر ہی نہیں آ رہا, ایک ایسا وار جو نظر ہی نہیں آ رہا, کہ ایک ایسا حملہ اس کی وجہ سے میرا بزنس ختم ہو رہا ہے. ایک جاب والا بندہ اس چیز کو ماننے کے لیے کیسے تیار ہو جائے کہ جب اس کو دکھنے میں ایک وائرس ہے وہ دکھ نہیں رہا, ایک ڈیزاسٹر ہے, زلزلہ ہے, سیلاب ہے, اس کو پروف نظر آئے کہ اس کی وجہ سے میرا کچھ امپائر جو ہے وہ ختم ہوا ہے. اس کو کووڈ-19 ایک ایسا وائرس, ایک ایسا حملہ جو نظر ہی نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے وہ جاب لیس ہو گیا, وہ کیسے مان لے. تو اس ٹائم ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم پر ایز اے قوم. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یونائٹڈ ہو جائیں, مگر فزیکل ڈسٹینس کے ساتھ. میں ریپیٹ کروں گی, فزیکل ڈسٹینس کے ساتھ. اس کے بنا اگر ہمیں یونائٹڈ تو ہونے کو کہا گیا ہے, لیکن ہم فزیکل ڈسٹینس مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں, اس طرح سے ایس او پیز کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ ساری چیزیں بیلنس کے ساتھ دیکھنی پڑے گی. اور اینگزائٹی, ڈپریشن کا یقیناً اس پہ بہت, کیونکہ شاکنگ کنڈیشن میں ہم بہت سارے لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, جن کی جابز نہیں ہیں, اکانومیکل جن کو ایشو ہو گئے, جن کے دوسرے جو سیاسی پرابلم ہے ان کی وجہ سے بھی سیاسی مباحثے بھی چھڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن اس میں بھی ایک دوسرے کی بلیمنگ ہی کی جا رہی ہے نا. ہم اس طرف لوٹ تو نہیں نہ رہے جس کا مقصد ہے کہ ہم سوچیں. وہ کہتے ہیں نا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا. ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنے کی. بالکل درست, بالکل درست. یقیناً جیسے ابھی ہم لوگوں نے بالکل شروع میں بھی بات کی ہے کہ شاید ہمارا سوشل ایک سیٹ اپ بھی ایسا تھا. ہم جو یہاں پاکستان کے مشرقی معاشرے کے رہنے والے تھے, ہم اپنے ایک سوشل فیبرک, اپنے ایک سوشل سٹائل کے رہنے والے تھے. یقیناً پینڈیمکس کی صورت میں یا جتنے بھی ہمارے پاس نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں پہ اپنا جگہ چھوڑ دیتے ہیں, ان میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں. ہماری سوچیں بھی اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں, لیکن ان سوچوں کو مثبت کیسے رکھنا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. کیسے ہم نے ان تمام تر چیزوں کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کہ ہم ایک طرف ان کا حل نکالیں اور دوسری طرف ہم اپنے ذہن کو مسائل سے بھی بچائیں. گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر ردا کے ساتھ جاری رہے گا. ابھی پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ٹاک ٹرینڈ پاکستان, اور بات کر رہے ہیں ہم آج انسانی ذہن کے بارے میں, انسانی ذہن کے الجھتے سلجھتے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں. ڈاکٹر ردا, جیسے ابھی ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو بھی سچویشن بن رہی ہے اس میں, لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوف زیادہ انسان کے اندر کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. شاید وہ میڈیا کی وجہ سے بھی اتنی ڈیتھس, اتنی کیجویلٹیز, اتنا اس کا ابھی تک جو ہے وہ اسپریڈ ہے, شاید وہ اس کی وجہ سے ہو. پھر اس کے ساتھ ایک چیز جو کلب کر گئی ہے وہ ہے لاک ڈاؤن سچویشن. مطلب ہماری ایک مصروف زندگی تھی, ہم لوگ صبح آفیسز یا اسکول یا کالجز جہاں پہ بھی جانا ہے واپس, وہ ایک مصروف زندگی, ہمارا ایک اپنا سوشل نیٹ ورک, وہ تمام چیزیں یکسر ختم ہو کر ہم ایک بالکل فارغ ہو گئے. اور جیسے آپ اور میں, ہم جیسے جتنے بھی مصروف لوگ ہیں جنہیں شاید 10-15 سال کے بعد اتنی لمبی جو ہیں وہ چھٹیاں ملنی, کیا ان تمام چیزوں نے بھی انسانی ذہن کو متاثر کیا ہے؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ جو نفسیات ہیں نا انسان کے اور انسان کی نیچر, اس میں جو پیدائشی طور پہ انسان کے خوف ہیں وہ صرف دو ہیں, ایک بلند آواز کا خوف اور ایک بلندی سے گرنے کا خوف. اس کے علاوہ انسان میں کوئی خوف بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے نہیں بھیجا. یہ خوف بھی کیوں ہے انسان میں, اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. ایک بچہ ہے جب وہ گرنے لگتا ہے, کسی بھی بلند آواز کا آتا ہے تو وہ ایک دم سے ڈر جاتا ہے. ہم نے یہ اکثر ایکسپیریمنٹ یہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے بھی گھر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیچرلی انسان میں بلڈ ہے. لیکن دوسرے خوف جتنے بھی ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ہم سیکھتے ہیں. سانپ کا خوف, بچے کو نہیں پتا کہ سانپ خطرناک چیز ہے تو وہ جا کے اس کو پکڑ لے. اور یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ گلوں میں مطلب جو پیروں کے یا اس طرح سے ہوتے ہیں وہ ان سے نہیں ڈرتے. تو یہ جو خوف ہوتا ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے. جہاں پہ ڈینجر ہوتا ہے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں خوف پیدا کر دیا نا. دوسرے خوف جتنے بھی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں, ذہن کے بنائے ہوئے ہیں یا آپ کے ماضی کے ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے ہیں, اور وہ آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہے.
कोविड-19 से डरने की रही बात, एक चीज़ है, एक तरफ डरना ज़रूरी भी है क्योंकि आप डरेंगे नहीं तो आप एहतियात कैसे करेंगे. दूसरी एक्सट्रीम है कि जो बिल्कुल ना डरना, बिल्कुल उस तरफ, तो वो आपके लिए गलत है. और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डर जाना और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़ के मुकम्मल तौर पर मेंटली डिस्टर्ब हो जाना और एक ही चीज़ को हावी कर लेना, तो ये भी बड़ी गलत चीज़ है. एक तो ये है कि अल्लाह पर तवक्कुल रखें कि मौत और ज़िंदगी उसके हाथ में है. वो नहीं चाहता, जब तक नहीं चाहेगा आपने नहीं मरना. जब वो चाहेगा मौत आनी है तो आप उसको रोक नहीं सकते. मौत एक अटल हकीकत है, इसको तो आप एक्सेप्ट करें. दूसरी चीज़ है तवक्कुल. देखें, बहुत सारे लोगों को एक ही ख़ानदान में कोविड-19 है, दूसरों को नहीं है. मीन्स कि अल्लाह को अगर मंजूर नहीं है तो वो नहीं है. दूसरी चीज़, इसको इतना फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए कि अगर मुझे मौत आनी होगी तो आ जाएगी. आपको उसमें SOPs का बाकायदा ख्याल रखना है. आपको मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र आपको यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना है. अगर आप ये सब कर रहे हैं तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं. अच्छा मैम, दूसरी एक चीज़ ये भी कि जब हम अभी लॉकडाउन सिचुएशन में, तो बहुत सारी ऐसी भूली बिसरी बातें भी हैं जिस पे शायद हमें बहुत अरसे में याद करने का, उनके ऊपर सोचने का, बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, जो अब शायद ज़्यादा सर उठाने लगे हैं. इन तमाम तर रिग्रेट्स को, इन तमाम तर चीज़ों से निकलने का, इंसान का अपनी ज़ात को डिप्रेशन या स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या करना, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अगर हम इख्तियार कर लें तो हम खुद को डिप्रेशन और स्ट्रेस में जाने से बचा सकते हैं? एक चीज़ जो ये है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस की बड़ी वजह इस टाइम तन्हाई है. ठीक है, जबकि हमने एग्जैजरेटेड बहुत ज़्यादा कर लिया. हम बैठ के अपनी फैमिली से गपशप कर सकते हैं. एक पॉजिटिव इसका ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ब्रेक दिया है. देखें, अभी आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, आपके पास फैमिली को टाइम देने के लिए तो है. जब आपकी फैमिली में कोई पेशेंट नहीं है, आप सब बैठे हैं, तो आप सेफ हैं, आप SOPs भी इस्तेमाल कर रहे हैं. अब रही बात डिप्रेशन और एंग्जाइटी की, इसको कम करने के लिए ये है कि आप फैमिली को टाइम दें, उनके साथ शेयरिंग करें. बीइंग अ फीमेल और मेल, आप बेशक जो भी है, आप किचन में जाएं, आप कुछ काम करें ताकि आपका ध्यान बटे. आप ऐसी चीज़ें करें जो ऐसे अपने आप को बिजी रखें. आप लॉन में वॉक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वायरस कुछ नहीं कहेगा क्योंकि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है. आप अपनी रूटीन को जो है वो बाकायदा रखें. बहुत सारे लोग अपनी मसरूफियात की वजह से जो अहम हमारा फ्रीज़ा है नमाज, वो नहीं अदा कर पाते थे. आप नमाज़ों को लंबा करें, आप रोज़े रखना शुरू करें, और आप इम्यूनिटी सिस्टम अपनी जो चीज़ें आपको इम्यूनिटी को बढ़ाती है आप वो करें, और आप पॉजिटिव रहें और अल्लाह पे यकीन रखें. हमें यकीन रखना पड़ेगा एज अ नेशन कि एक ना एक दिन ये जो आजमाइश हम पर आई है ये ख़त्म ज़रूर हो. मैम, यही सवाल अगला मैं आपसे करना चाहूँगी. जैसे हमने बात की अल्लाह की, और हम बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है बहैसियत मुसलमान, कुछ चीज़ों पर हमारा जो यकीन है, हमारा जो ईमान है वो पुख्ता है कि हम लोगों को एक मुकर्ररा वक्त पे मौत आनी है. बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है. अगर हम मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं जिनको हम अपने डिप्रेशन या एंजाइटी को दूर करने के लिए इख्तियार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो जितने भी हमारे दीगर अदियान मौजूद हैं, जब हम ह्यूमैनिटी के लेवल पे बात करते हैं, डेफिनेटली हमारे पास तो नमाज और कुरान की सूरत में एक बहुत बेहतरीन एक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मौजूद है. लेकिन वो तमाम, जब हम इंसान की बात करते हैं तो बहैसियत इंसान ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके जहन को डिप्रेशन से निकाल सकती हैं? देखिए, नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हमने बताई हैं, लाइक वॉक वगैरह, ये सब तो मुस्लिम भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं. दूसरी रही बात नॉन मुस्लिम की, तो ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम में रिलीजन की प्रैक्टिसेस नहीं हैं. उनके भी चर्च हैं, उनके भी मंदिर हैं, उनकी भी सारी चीज़ें हैं. वो अपने मज़हब में रहते हुए अपने मज़हब से गाइडलाइन हासिल करें. मज़हब तो देखें, मज़हब अगर कोई भी है, मज़हब इस्लाम बहैसियत हम इसको कहते हैं कि हम मज़हब जो है हमारा सबसे आला दीन इस्लाम है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन हर इंसान की जीने के पीछे कोई ना कोई उसकी रिलीजन मौजूद होता है, तो वो अपने उस मज़हब से तो गाइडलाइन ले सकता है ना. देखिए, मज़हब तो दुनिया का कोई भी होगा, वो आपको पैनिक करने को नहीं कहता. कोई भी मज़हब जो है वो आपको नेगेटिविटी नहीं सिखाएगा. एटलीस्ट आपको कोई ना कोई ऐसा सेंटर ज़रूर देगा जहाँ पे आप मुतमईन रह के ज़िंदगी, जो लोग नॉन मुस्लिम भी ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं ना सारे डिज़ास्टर से, वो भी तो इसी तरह दुनिया के साथ, इसी तरह निकलने के लिए उनको अपनी मजहबी जो है वो रहनुमाई वो उससे हासिल करें. मैम, एक बहुत अहम सवाल जी, क्या डिप्रेशन और स्ट्रेस पागलपन है? नहीं, हम इसको बिल्कुल इस तरह से कह देना कि डिप्रेशन और स्ट्रेस पागलपन है तो ये फिर हमारी क्या हम कह सकते हैं कि कम अक्ली होगी. क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस देखें एक नॉर्मल सिचुएशन है. स्ट्रेस किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी काम का हो सकता है, किसी रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, किसी हार्डशिप की वजह से हो सकता है, आपके घर में कोई इशू है, फाइनेंशियल इशू है, इसकी वजह से हो सकता है. स्ट्रेस पागलपन उस वक्त बनेगा जब आप उसको
اس قدر اس کو اس قدر اپنے اوپر حاوی کر لیں گے کہ آپ کو پھر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے اعصاب سے باہر ہو جائیں گے, تب جا کے وہ پاگل پن بنے گا. اس کو بھی ہم پاگل پن نہیں کہیں گے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کے پاس رہنمائی لینے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں. اگر آپ نہیں لیتے ہیں تب وہ پاگل پن کی طرف جا سکتا ہے. رہی بات ڈپریشن کی, تو ڈپریشن ہم یوزلی ایک کامن بندہ ایک سیڈ ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ڈپریسڈ ہے, جبکہ اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی ایز اے سائیکالوجسٹ اس کو میں ورڈ دوں, ڈپریشن ایک بیماری ہے, اس کا باقاعدہ حل ہوتا ہے. ڈپریشن کا بندہ کتنے دن بستر سے اٹھ نہیں سکتا, کتنے دن کسی سے بات نہیں کرے گا, اور وہ بھی 2-3 ہفتے کے بعد جا کے ہمیں ڈائگنوز ہوگا کہ اس کو ڈپریشن ہے بھی یا نہیں. ایک نارمل بندہ چلتا پھر رہا ہے, روزانہ جاب بھی کر رہا ہے, اس کو کوئی اسٹریس ہے تو وہ بول دے گا مجھے ڈپریشن ہے. ٹیکنیکلی یہ ورڈ غلط ہے. تو میم کیا ڈپریشن, اسٹریس یا کوئی بھی ذہنی الجھن, کیا یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ ایک اسٹگما کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں؟ ہمارے پاس اگر کسی کے پاس ذہنی مسئلہ ہے تو ہم ڈائریکٹلی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے, یا اگر کوئی ایک سائیکالوجسٹ کے پاس چلا گیا ہے تو اس کے اوپر ایک پاگل پن کا ٹھپا ہمارے یہاں لگ جاتا ہے, جو کہ ایک بڑا جو ہے لوگ چھپاتے بھی ہیں اور اپنی چیزوں کو. یہ اسٹگما کیا واقعی اسٹگما ہے, اور ہمیں اپنے سوشل بیہیویئر کو کس حد تک چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ جی انفارچونیٹلی یہ ایک جہالت ہے, یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی فزیکل پرابلم ہے, جیسا کہ کوئی بھی النس ہے, تو وہ اس کو چھپانے میں بالکل بھی بتانے میں نہیں شرمائے گا, اور اس کو نہیں چھپائے گا کہ جی مجھے کینسر ہو گیا یہ وہ, تاکہ وہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کر لے. لیکن جو ہی ایک شخص جو ہے وہ بتا دے گا کہ مجھے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, میرا ذہن ٹھیک نہیں, تو لوگ بھی اس کو اسٹگمیٹائز کر دیں گے, اور وہ خود بھی اس کو شرمائے گا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو اب توڑنا ہوگا. اب ہم 21ویں صدی میں ہیں جہاں پہ شعور بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اب تو بہت سارے پلیٹ فارم بن چکے ہیں اپنے اس پہ, سوشل میڈیا پہ. اب ہمیں اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کریں اور اپنے ایشو کو بتائیں, بجائے اس کے کہ ہمارا پاگل پن بول کر دنیا کو بتائے کہ ہم پاگل ہیں. ہم اس سے پہلے ہی کیوں نہ وہ راہ اختیار کر لیں جو ہمیں, دیکھیں ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے, ہمارے مذہب کے علاوہ جو بھی دنیا جو بھی جتنے بھی ریسرچز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی پرابلم, دیکھیں ایک پرابلم ہوتا ہے چھوٹا, اس کو جب آپ حل کرنے نکلتے ہیں تو وہ ایزیلی ہو جاتا ہے. جب وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ پرابلم حل ہوتا ہے, پھر بھی تو اسٹگمیٹائز ہوگا نا. تو ہمیں پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں پہلے ہی چھوٹی چیز سے ہی ہمیں اس میں رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے. اچھا میم, جاتے جاتے ہم اب آپ سے, چونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کے قریب ہے, ڈپریشن یا اسٹریس موجودہ حالات میں شاید ہم اس کو اوائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. شاید وہ انسان جتنا باشعور ہوتا جاتا ہے اتنی ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں, اور ہر شخص شاید اس کو بیماری بھی نہیں سمجھتا, اور ہم سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں. ایسی ہماری روٹین لائف میں, اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی کون سی ہیلدی چینجز ہیں جو کہ ہمیں اس اسٹریس سے, ڈپریشن سے, یا اس قسم کے دیگر جتنے بھی ہمارے ذہنی امراض ہیں ان سے نکلنے میں مدد کر سکتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ماہر نفسیات کے مطابق جو آپ کا ماحول ہوتا ہے نا 80%, وہ آپ کے جو جینز ہوتے ہیں وہ تو 20% ہوتے ہیں. جو آپ کا ماحول ہے 80 to 90% وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے رہ رہے ہیں. اپنے ماحول کو پازیٹیو رکھیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ایسے لوگ جن کی صحبت میں آپ کو اچھا لگے. نیگیٹو لوگ جو ہر وقت یہ ہو گئے, یہ حالات ہو گئے, سیاسی بحث چھیڑ لی, مذہبی چھیڑ لی, اس کے علاوہ کوئی بھی جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں, آپ ان کے پاس مت بیٹھیں. جو آپ کے پیرنٹس ہیں, اس میں دیکھیں رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی سائیکی بنائی, جب وہ رشتوں میں, بہن بھائی میں, ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو وہ اسٹریس فری ہوتا ہے. اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, کلیننس کا خیال رکھیں, اور اب اس دور میں خاص طور پر, اور اپنی امیونٹی, آپ کی فوڈز جو آپ کھا رہے ہیں اس کا بہت تعلق ہوتا ہے آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن. کچھ ایسی فوڈز ہوتی ہیں جو آپ کے لیے, جو آپ کو ہائپر کرتی ہیں, جیسا کہ بعض اوقات لوگ بہت زیادہ اگر کافی کا استعمال کریں گے, نکوٹین جب ایک حد سے زیادہ آپ کی بلڈ میں بڑھ جائے گا تو آپ کی مینٹل الرٹنس زیادہ ہو جائے گی, آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کے نیند کا ایشو ہو جائے گا, ڈپریشن ہو جائے گا آپ کو. اور ایسی ڈسکشن, ایسی فضول بحث جو آپ کو کچھ بھی جس کا لینا دینا دیں گے, آپ اس میں پڑھیں ہی مت. پہلی چیز یہ ہے, اپنے ماحول کو درست کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی وہ ریلیجن پہ تو ہم بات کر ہی چکے ہیں, میڈیا کو لمیٹڈ کریں, پازیٹیو چیزیں دیکھیں. ایسی چیزیں آپ دیکھیں, اب رستے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے, ہم اس کو پکڑ کے اپنے گھر نہیں لے آتے. اسی طرح سے آپ کا ذہن تو اس سے بھی قیمتی چیز ہے, آپ نے ہر کوڑا کرکٹ اس میں نہیں ڈالنا ہے. اور بلا وجہ کے بوجھ, بلا وجہ کی چیزیں, جن لوگوں میں آپ کی قدر نہیں ہے, آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا کمپٹیشن مت لگائیں, اور اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ مت کریں. سب سے جو خاص بات جو آج کے دور میں نیو جنریشن کو ایشو ہے, وہ میڈیا سے بھی, جس طرح سے بھی, وہ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ, جس کی وجہ کمپیریزن کی بالکل کسی حد تک الاؤ ہی نہیں ہے. کمپیریزن از ایکول ٹو اینگزائٹی, ڈپریشن. جب آپ کسی سے کمپیریزن کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی ڈپریشن میں آ جائیں گے.
بالکل بالکل یقیناً یہی بات ہے ناظرین. سب سے خوبصورت بات یہ ہے ہمارے دین میں بھی اگر ہم دیکھیں, ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو, ایک دوسرے کے, جب ہم مسجد کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ ایک اجتماعی کانسیپٹ یہی ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی شخص مشکل میں ہے, اگر کوئی شخص پریشانی میں ہے, تو وہ چیزیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے. اور پھر ہمارا جو معاشرہ ہے, پورا مشرقی معاشرہ, اس میں ایک جڑت کا احساس ہے, اس میں ایک معاشرتی تعلق موجود ہے جو کہ ہمارے ان تمام تر مسائل کا ایک بڑا بہترین حل ہے. ہم اپنے مسائل کو اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آلدو یہ کووڈ کی وجہ سے جو بھی سچویشن بنی, لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بھی سچویشن بنی, ان تمام تر چیزوں نے ہمارے ان تمام سوشل جو ہمارے روابط تھے ان کو متاثر کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے, ہمیں اپنی معاشرتی روایات کو بھی لے کر چلنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو اتنا بوجھ بھی نہیں دینا ہے جس کو وہ سہار نہ سکے. ایک بیلنس رویہ, ہمارے بیلنس سوچیں یقیناً ہماری زندگی کو ایک صحت مند زندگی کی طرف لے کر جانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. ذہنی امراض کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. ڈاکٹر ردا کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے پروگرام میں زحمت دیتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.